فضیل ایک گناہگار انسان ہے، ڈاکو ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگ ان سے خوف کرتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو لوٹنا، رائے زنی کرنا، یہ تمام چیزیں وہ کرتے ہیں، لوگوں میں دہشت ہے اس انسان کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ انسان کہ جس سے لوگ گھبراتے ہوں، جو لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹتا ہو، جو مسافروں کو لوٹتا ہو، لوگوں کی نگاہ میں اس کی کیا عزت ہوگی اور خدا کی نگاہ میں اس کی کیا عزت ہوگی؟ بہت بڑے گناہگار انسان، یہ وہ انسان کہ جو گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کی حد یہ ہے کہ ایک گھر میں ڈاکے کے ارادے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، رات کا سناٹا ہوتا ہے، آدھی رات گزر چکی ہوتی ہے، تیسرا پہر ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے نماز فجر کا، اس سے پہلے یہ ایک گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ دروازے سے تو ڈاکو داخل نہیں ہوگا، دیوار سے پھاند کر کے، دیوار پار کر کے تبھی جو ہے کسی گھر میں داخل ہوگا۔ یہ ڈاکو جانتا ہے، یہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ اس گھر میں جوان خوبصورت بچی ہے، ذہن میں وہ بچی ہوتی ہے، اسی کا ذہن میں رکھ کے، نیت میں رکھ کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بدنیتی ہے۔ اب جب بدنیتی ہے، رات کا سناٹا ہے، دیوار پہ چڑھے، یہاں تک کہ سینہ دیوار کے اوپر پہنچ جاتا ہے، آدھے لٹک جاتے ہیں کہ نزدیک تھا کہ دیوار پہ اوپر چڑھ جائیں، اتنے میں قاری قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے اور اس آیت پہ پہنچتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ جیسے ہی یہ آیت کان میں پہنچتی ہے، اب فضیل دیوار پہ چڑھنے کے بجائے، گھر میں کودنے کے بجائے ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھہرنے کے بعد ایک مرتبہ زبان پہ کچھ کلمات جاری کرتے اور کہتے ہیں کہ قد ہانا، ہاں میرے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، ہاں میرے اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ کون سا وقت آ گیا؟ یعنی اس آیت نے اس انسان کے دل پہ اثر کیا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن مجید کی تلاوت بار بار کیوں کی جاتی ہے اور کیوں حکم ہے؟ اس لیے بار بار کی جاتی ہے اور اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ شاید دل کی کھڑکیاں کھلیں اور کوئی آیت ایسی ہو کہ جس کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہماری اس وقت ہدایت ہو جائے، اس وقت ہدایت ہو جائے۔ جب قاری نے اس آیت کی تلاوت کی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تو اب فضیل بن عیان کہتے ہیں کہ ہاں میرے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، میں اپنے ارادے سے واپس ہوتا ہوں۔ دیوار سے واپس ہو گئے، کود گئے، واپس ہوئے، اور پھر اسی رات کے سناٹے میں ایک ویرانے میں آبادی سے باہر چلے گئے اور جانے کے بعد ایک کھنڈر میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کی کیا صورت تھی؟ گھٹنوں میں سر دیا، پشیمانی کا عالم تھا، اللہ سے یہی کہ اے میرے اللہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، وہ وقت آ گیا، اے میرے معبود اب میں گناہوں سے دور ہو رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک کارمان آ کر کے ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم رکیں یا چلیں۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ چلیں، سفر کو جاری رکھیں، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی ٹھہرتے ہیں، کہ فضیل نامی ڈاکو اسی ایریے میں رہتا ہے، اسی علاقے میں رہتا ہے، وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ اب یہ فضیل کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو نے ایسے موقع پر مجھے ان سے ملایا ہے کہ جب میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں پر میری دہشت ہے، اے میرے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے میرے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے میرے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، اے میرے اللہ اب میں کسی کا کوئی مال و اسباب نہیں لوٹوں گا، اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب میں نافرمانی نہیں کروں گا،
اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب یہ شخص توبہ کرتا رہتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، کاروان چلا جاتا ہے، مگر یہ اس کھنڈر میں بیٹھا ہوا توبہ کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، نماز اور عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، اللہ سے اصرار ہے، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے میں گناہگار ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے میں گناہگار ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے میں گناہگار ہوں، اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل تیرے لیے نرم ہو گیا ہے، اے اللہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ مجھے تیرا تقرب چاہیے، اے اللہ مجھے تیری نزدیکی چاہیے، اے اللہ مجھے تیری قربت چاہیے، اے اللہ مجھے تو ہی چاہیے، اے اللہ میں گناہوں سے دور ہو گیا ہوں، اے اللہ میں تیری مخلوق کو نہیں ستاؤں گا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو پریشان نہیں کروں گا، اے اللہ میں تیرے بندوں کے مال و اسباب کو نہیں لوٹوں گا۔ ادھر یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، ادھر یہ دعائیں مغفرت کر رہا ہے، ادھر نمازیں ہیں، ادھر دعائیں مغفرت ہے، ادھر نمازیں ہیں، ادھر دعائیں مغفرت ہے، ادھر قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس آیت کے سننے کے نتیجے میں ہدایت ہوئی تھی، اللہ اپنا اتنا ہی جتنی دعائیں ہو رہی ہیں، جتنی نمازیں ہو رہی ہیں، جتنا استغفار ہو رہا ہے، فضیل اتنے ہی اللہ کی قربت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، قربت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے اس بندے کو معاف کیا اور زبان میں وہ اثر دیا کہ زمانے نے اور تاریخ نے آج ان کو جو ہے عارف لکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ عارف لکھا ہے، عارف یعنی وہ کہ جو عرفان رکھتا ہو، جس کی زبان میں اثر ہو، کہ جس کی اللہ کے یہاں قربت ہو، کہ اگر زبان کھولے تو اللہ اس کی لفظوں کو قبول کر لے۔